باز پرسی کا تصور انسان کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہر عمل کے بارے میں ہم سے پوچھنا ہے۔ قرآن مجید میں آیت آ گئی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر قیامت کے دن تم سے تمام نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، جملہ نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی؟ عرض یہ کرنے لگا ہوں کہ ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میرے پاس یہ نعمت اللہ نے مجھے عزت دی ہے، یہاں بٹھایا، دین کی دولت سے مالا مال کیا اس طالب علم کو، تو کیا اللہ مجھ سے پوچھیں گے نہیں؟ آپ کو دین کی سمجھ تھی، آپ سے اللہ نہیں پوچھیں گے۔ آپ کو دین کا جتنا علم تھا اس کو آگے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ مانیں گے نا کہ اللہ کی نعمت ہے، تو اللہ کی نعمت کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ اللہ نے آپ کو رزق دیا تھا، اس کے بارے میں اللہ پوچھیں گے۔ اللہ کے رسول نکلے گھر سے، بھوک کی وجہ سے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے کھانے کے لیے، جس پیغمبر کے ہم ماننے والے ہیں وہ پیغمبر اپنے گھر سے نکلے کہ گھر میں کوئی چیز کھانے کے لیے تھی نہیں اور بھوک لگی ہوئی تھی۔ جب باہر نکلے تو شیخین سے ملاقات ہوئی، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما، ان دونوں کو بھی بھوک نے ستایا تھا اور اپنے گھر سے باہر نکلے۔ فرمایا کس لیے گھر سے باہر آئے ہو؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ بھوک لگی ہوئی ہے۔ فرمایا جس وجہ سے تم اپنے گھر سے باہر آئے ہو اسی وجہ سے میں بھی اپنے گھر سے باہر آیا ہوں، مجھے بھی بھوک لگی ہوئی اور آپ کو بھی بھوک لگی ہوئی ہے، چلو چلتے ہیں کسی دوست کے پاس۔ ایک انصاری صحابی کے پاس گئے، صحابی گھر میں نہیں تھا، پوچھا وہ کدھر ہیں؟ گھر والوں نے کہا جی وہ ہمارے لیے میٹھا پانی لینے گئے ہیں۔ میٹھے پانی سے مراد وہ میٹھا پانی نہیں ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں، میٹھا پانی سے مراد یہ ہے کہ جو کڑوا نہ ہو۔ یہ پانی جو ہم روٹین میں پیتے ہیں جس سے ہم وضو کرتے ہیں یہ میٹھا پانی ہے، شربت کو ہم میٹھا پانی کہتے ہیں نا، لیکن اصل میٹھا پانی جہاں بھی آپ پڑھیں گے، سیرت کی کتابوں میں یا حدیث کی کتابوں میں، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جو کڑوا نہ ہو، پینے کے قابل ہو۔ آپ سنتے ہیں نا کہ پورے مدینے میں میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا۔ کیا مطلب؟ کہ باقی جتنے بھی چشمے یا کنویں تھے ان کا پانی کھاری تھا، کڑوا تھا، پینے کے قابل نہیں تھا، بس ایک کنواں تھا، یہ یہودی کی ملکیت تھا، عثمان ابن عفان نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا، میٹھا پانی۔ تو میرا شوہر میٹھا پانی لینے گیا ہمارے لیے، بھائی شوہر کی ذمہ داری ہے نا۔ تو حضرت نبی کریم کو اور حضرت ابو بکر عمر کو انہوں نے اپنے گھر بٹھایا، قریبی دوست ہوں اور کوئی خطرہ یا اس طرح کا کوئی معاملہ نہ ہو، قابل اعتبار دوست ہوں تو خاوند کی عدم موجودگی میں بھی ان کو گھر بٹھایا جا سکتا ہے۔ اس طرح کی باتیں آپ کتابوں میں تو نہیں پڑھیں گے، لیکن میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، ایک نقطہ وہاں سے عرض کر رہا ہوں کہ بٹھا لیا ان کو، ورنہ نہیں بٹھایا جاتا نا عمومی حالات میں۔ لیکن ان ہستیوں سے پکیزہ ہستیاں کون ہوں گی؟ خیر تھوڑی دیر گزری تھی کہ انصاری صحابی بھی آگے اور انہوں نے کھجوریں پیش کی، اس کی بھی تفصیل ہے، اور میٹھا پانی تو وہ لے ہی آئے ہیں، پانی پلایا، کھجوریں کھلائیں، اور چھری پکڑ لی جانور ذبح کرنے کے لیے، بکری ذبح کرنے کے لیے۔ نبی پاک نے فرمایا ایاک والحلوب، خیال رکھیے گا دودھ دینے والی بکری کو ذبح نہ کرنا، دودھ دینے والی بکری کو ذبح نہ کرنا۔ مطلب یہ کہ اس سے گزر اوقات ہوتی ہے، رزق کا جو چشمہ کھلا ہوا ہو اس کو جان بوجھ کے بند نہیں کرنا چاہیے، ورنہ گوشت بھی انسان کی ضرورت ہے۔ تو جب دوسرے جانور موجود ہیں تو پھر دوسرے جانوروں کو ذبح کیا جائے، اس لیے فرمایا کہ حلوب کو ذبح نہ کرنا۔ صحابی نے بکری ذبح کی، گوشت پیش کیا، گوشت کھلایا، کھجوریں کھلائیں، پانی پلایا، اور اس سے پہلے جب اس نے دیکھا نا اپنے مہمانوں کو تو دیکھتے ہی کہتے ہیں نبی پاک کی طرف دیکھا، حضرت ابو بکر کی طرف دیکھا، حضرت عمر کی طرف دیکھا، کیا کہتے ہیں اپنے زبان میں آپ؟ اہلم و سالم و مرحبا، مہمانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، مہمانوں کی زیارت کر رہے ہیں اور اندر ہی اندر خوش ہو رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ما اکرم منی اضیافا، آج کے دن مجھ سے زیادہ معزز مہمانوں والا اور کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ معزز مہمان، اللہ کے نبی بھی ہیں
ابو بکر بھی ہیں اور عمر بھی ہیں۔ ایک سوچ اور فکر کی بات ہے، صحابی خوش ہو رہا ہے، کتنے معزز مہمان میرے، پاکیزہ قسم کے، اکرم، بہت ہی معزز، سب سے مکرم، عزت والے، با تکریم، معززین کی جماعت ہے وہ، اور یہ سردار ہیں معززین کی جماعت کے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما۔ خیر نبی پاک علیہ السلام نے گوشت کھانے کے بعد، کھجوریں کھانے کے بعد اور میٹھا پانی پینے کے بعد فرمایا ان سے والذی نفسی بیدہ، ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ کی قسم قیامت کے دن تم سے ضرور ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تم اپنے گھروں سے نکلے تھے تو بھوکے تھے، اب جب اپنے گھروں کے جا رہے ہو تو پیٹ بھر کے جا رہے ہو، اللہ کی قسم تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کبھی کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے ناشتہ کیا ہو، لنچ کیا ہو، ڈنر کیا ہو، اپنے گھر میں کھایا ہو، کسی نے کھلایا ہو، کسی بھی موقع پر اللہ نے یہ رزق آپ کو دیا ہو، پہلے بھوکے تھے اور پھر اللہ نے آپ کو وہ کھانا عطا فرما دیا، کبھی یہ احساس ہوا کہ نہیں ہوا کہ ان نعمتوں کے بارے میں اللہ نے پوچھنا ہے کہ ان نعمتوں کی قدر کی یا کہ نہیں کی؟ یہ کھانا جب پیٹ میں گیا ہے، یہ قوت آئی ہے کھانا کھانے کے بعد، اور طاقتور غذائیں کھانے کے بعد، یہ گھی کھانے کے بعد، یہ گوشت کھانے کے بعد، زبردست قسم کی خوراکیں اور یہ بادام کھانے کے بعد جو قوت طاقت آئی ہے، یہ طاقت نیکی میں استعمال ہوئی ہے یا اس کی وجہ سے دماغ خراب ہوا ہے؟ پوچھا جائے گا نا۔ یہ نعمتیں ہیں نا، نعمتوں کا استعمال کیا ہے، یہ قوت طاقت آئی، دماغ مضبوط ہوا، اور یہ دماغ مضبوط ہو کے یہ دماغ پیشانی اللہ کے حضور جھکی ہے شکرانے کے طور پر کہ نہیں؟ پوچھا جائے گا نا۔ فرمایا لَتُسْأَلُنَّ، تم سے ضرور پوچھا جائے گا۔ یہ کن سے فرما رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر اور عمر سے نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور ظاہر ہے اس میں آپ بھی شامل ہیں۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں، جب میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ یہ کرو، آپ یہ کریں، آپ وہ کریں، تو اس میں بھی شامل ہوں۔ نبی پاک نے یہ نہیں کہا کہ ہم سے پوچھا جائے گا، بے اصل تو یہ نا ہم سے پوچھا جائے گا، ان نعمتوں کے استعمال کرنے والوں میں آپ بھی تو ہیں نا۔ یہ نہیں کہا ہم سے پوچھا جائے گا، کہا تم سے پوچھا جائے گا۔ معنی یہ ہے کہ تم سے پوچھا جائے گا تو میں بھی اس میں شامل ہوں۔ یہ انداز تخاطب ہوتا ہے بعض دفعہ، خطیب تو پہلے شامل ہوتا ہے اس میں۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ شاید یہ خطیب ہمارے اوپر چڑھائی کر رہا ہے، ہمارے اوپر غصہ ہو رہا ہے، اس طرح کا تصور نہیں جانا چاہیے۔ خطیب پہلے اپنے آپ سے مخاطب ہوتا ہے، سب سے پہلے وہ خود پابند ہے، اور اللہ نے پیغمبر سے اعلان کروایا تھا کہ اے نبی اعلان کرو، جس چیز کا مجھے حکم دیا جاتا ہے سب سے پہلے میں اس کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہوں، اپنے آپ کو جھکاتا ہوں، اور میں سب سے پہلے اللہ کا فرما بردار ہوں۔ خیر اختتام کی طرف آتے ہیں۔ احساس ذمہ داری کی بات کر رہا ہوں۔ احساس ذمہ داری بیدار ہو رہا ہے، ہر آدمی اپنے قد کا مینار ہو رہا ہے۔ یہ ذمہ داری کا احساس جتنا زیادہ ہوگا اتنی زیادہ عزت انسان کو ملے گی۔ اور ذمہ داری سے یہ مراد نہیں کہ آدمی کے پاس کوئی عہدہ ہی ہو، کوئی بڑی کرسی ہو، وہ صدر ہو، وزیر اعظم ہو، سپاہ سالار ہو، وہ چیف جسٹس ہو، کوئی بڑا جج ہو، کوئی ایم پی او ہو، کوئی ایم این اے ہو، وہ گورنر ہو یا کوئی اور بڑا عہدیدار ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں کلکم راعن ومسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ جواب دہ ہے، ہر بندے سے باز پرس ہوگی اس کی رعیت کے بارے میں، اس کی ذمہ داری کے بارے میں۔ فالامام راعن، امام اور خلیفہ وہ ذمہ دار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بڑی ذمہ داری ہے باز پرس بھی اتنی ہی بڑی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے امام یعنی خلیفۃ المسلمین کا ذکر کیا، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَن رَعِيَّتِهِ، وہ جواب دہ ہے اپنی رعایا کے بارے میں۔ خلیفہ وقت، حاکم وقت اپنی رعایا کے بارے میں جواب دے۔ ملک کی بات کریں تو ملک کے جواب دہ ہیں صدر، وزیر اعظم، یہ 22 کروڑ عوام کے بارے میں وہ جواب دیں۔ کتنی بڑی جواب دہی ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری یہی ہے کہ باز پرس ہوگی
ساری رعایا کے بارے میں باز پرس ہوگی. یہ نہیں ہے کہ ہمارے جو ووٹر تھے ان کے بارے میں ہم جواب دیں. وہ ووٹر تو چند کروڑ ہیں, وہ 1-2 کروڑ ہی ہوتے ہیں نا. 22 کروڑ کے عوام میں سے 1-2 کروڑ 2-3 کروڑ زیادہ سے زیادہ ہوتے ہیں نا ووٹر. اس لیے تو یہ حکومتیں چلتی ہیں, کیونکہ بیس نہیں ہوتی ان کی. مطلب یہ کہ 19 کروڑ بندے ایک طرف ہیں اور 2-3 کروڑ بندے ایک طرف ہیں, یعنی 2-3 کروڑ کی حکومت ہے اور باقی کروڑوں لوگ 19-20 کروڑ جو ایک طرف ہیں. تو حکومتیں کیسے چلیں گے؟ حلقے میں 4 لاکھ ووٹرز تھے اور جو ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں وہ صرف 1 لاکھ ہیں, یعنی 3 لاکھ تو پہلے ہی سائڈ پر ہیں. 1 لاکھ میں سے جیتنے والے کے 60,000 ہیں, ہارنے والے کے 30,000 ہیں, اور باقی چھوٹی موٹی پارٹیاں ملا کے سارے وہ 1 لاکھ بنتے ہیں. تو اس حلقے میں جب یہ لاکھوں لوگ ہزاروں ووٹ لینے والے کے خلاف ووٹ کھڑے ہوں گے تو اس کی ٹانگیں نہیں کانپیں گی تو اور کیا ہوگا جی؟ اور ٹانگیں ہی کانپنی اور کیا ہونا ہے؟ اس لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ حکومت بھی 5 سال پورے کرے گی کہ نہیں کرے گی. شاید یہ پہلا وزیر اعظم ہوگا جو اپنی مدت پوری کرے گا. ابھی سے گفتگو شروع ہو گئی, اگلا سال الیکشن کا ہوگا یا نہیں ہوگا. ہمارا موقف پتہ کیا ہے؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ جو بندہ بھی آ گیا ہے, جیسے بھی آ گیا ہے, صحیح آیا غلط آیا ہے, جب اس کو حکومت مل گئی ہے, اقتدار مل گیا ہے, تو جو بھی اس کا ٹائم ہے اس کو تسلی سے پورا کرنا چاہیے اور اس کو تسلی سے پورا کرنے دینا چاہیے. اس کے بعد اگلی دفعہ فیصلہ کر لینا اگر آپ کے فیصلے سے فیصلہ ہوتا ہے تو. کوئی یہ نہ کہے جی ہم تو اسی کشم میں رہے اور اپوزیشن نے ہمیں چلنے نہیں دیا, کام ہی نہیں کرنے دیا, ہم تو اس چکر میں پھنسے رہے, اور آخری سال میں آ کے بڑے تیز ہوتے ہیں کہ ووٹ لینے اب آئندہ. اور ادھر اللہ کے رسول ہیں جو فرما رہے ہیں کہ اس پوری رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ رعایا بھوکی مرتی رہی, خودکشیاں کرتی رہی, لوگ لٹتے رہے, لوگوں کی عزتیں نیلام ہوتی رہی, بے حیائی ناچتی رہی اور لوگوں کے منہ چڑھاتی رہی ہے. یہ بے حیائی جو ہے سر عام لائیو, اور لوگ ننگے نکل آئے. یہ ٹک ٹاکر اسلام آباد میں اور مینار پاکستان میں جو ہوا سب جانتے ہیں. فل امام الراعن وہو مسئول عن رعیتہ, حاکم وقت اپنی پوری رعایا کے بارے میں جواب دہ ہوگا اللہ کے حضور. سوچ لینا چاہیے کہ سرخرو ہوں گے یا نہیں. دوسری بات, والرجل راعن فی اہلہ, اور آدمی اپنے پورے گھر کے بارے میں ذمہ دار ہے. مرد سربراہ ہے اپنے خاندان کا اور اپنے پورے خاندان کے بارے میں جواب دہی اس کو کرنی پڑے گی. مرد کو جو گھر کا سربراہ ہے پورے گھر کے بارے میں وہ جواب دے. جو بھی سربراہ ہے, گھر کیسے چلایا, عدل و انصاف کیسے چلایا, نیکی کا ماحول بنایا کہ نہیں بنایا, اولاد کو نیکی کی طرف لگایا کہ نہیں. آپ سربراہ تھے اور آپ نے آنکھیں بند کر کے رکھی, آپ سے پوچھا جائے گا. والرجل الراعن فی اہلہ وہو مسئول عن رعیتہ, یہ اس کی حاکمیت ہے, اس کی یہ رعایا ہے, اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. والمرأۃ فی بیت زوجہا راعیہ, اور جو بیوی ہے, عورت ہے, وہ اپنے خامند کے گھر کے بارے میں ذمہ دار ہے. بیوی اپنے شوہر کے گھر کے بارے میں جواب دہ ہے کہ اس نے اپنے شوہر کے گھر کی حفاظت کی نہیں کی, شوہر گھر میں موجود تھا یا نہیں موجود تھا, ملک میں تھا یا نہیں تھا, اس کے گھر کی اور اپنی عزت کی حفاظت کی یا نہیں کی. خامند کے گھر کے بارے میں عورت سے پوچھا جائے گا کہ خامند کے گھر کی نگرانی کی یا نہیں کی, یا اس کی عدم موجودگی میں گھر کو اجاڑ تو نہیں دیا, اللہ تللو میں ادھر سے مال اٹھایا اور خامند کی عدم موجودگی میں ادھر منتقل کیا. میکے میں ہے نا کچھ عورتیں ہماری بہنیں اس طرح کی بھی. خامند کے گھر کے بارے میں عورت سے پوچھا جائے گا. اور غلام جواب دہ ہے اپنے آقا کے مال کے بارے میں. وہو مسئول عن رعیتہ, یہ غلام کی بھی ایک رعایا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کرسی کا ہونا ضروری نہیں ہے. جہاں صدر جواب دہ ہے, وزیر اعظم جواب دہ ہے, وزیر اعلیٰ یا وزراء اعلیٰ جواب دہ ہیں, گورنر جواب دہ ہے, چیف جسٹس جواب دہ ہے, ایم پی اے جواب دہ ہے, ایم این اے جواب دہ ہے, وہاں پر ایک سویپر بھی جواب دہ ہے اور ایک غلام بھی, ایک ماتحت بھی جواب دہ ہے. جتنی کسی کی جواب دہی ہے اس اپنے حلقے میں وہ اللہ کے حضور جواب دے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا تو اختیار ہی کوئی نہیں تھا.
اختیار ہے سویپر کا کہ نہیں؟ وہ ہے نا اللہ کے بندو، مسجد میں یہاں سویپر آتا ہے صفائی کرنے کے لیے، واش رومز کی صفائی کرتا ہے، یہاں سڑک کے پاس وہ صفائی کرتا ہے، اس کا ایک کام ہے نا، اس کی وہ تنخواہ لیتا ہے، اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی جو ذمہ داری تھی پوری کی یا نہیں کی؟ علی حاضر قیاس میں چھوٹی چھوٹی مثالیں آپ کو دے رہا ہوں، چونکہ عبد کا لفظ آیا تھا اس لیے وہ بھی ایک رایا ہے۔ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فی مال ابیہ، اور آدمی ذمہ دار ہے اپنے باپ کے مال کے بارے میں۔ کیا مطلب؟ وہ والد کا جو مال تمہارے پاس تھا یا ہے، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اس میں کئی خیانت تو نہیں کی، اس کو اجاڑ تو نہیں دیا، اس کی ناانصافی کی تقسیم تو نہیں کی کہ باپ کا مال تھا اور بڑا جو بیٹا تھا وہی سارا لے اڑا، بہنوں کا حصہ بھی لے اڑا، اور بھائی چھوٹے تھے اور ان کو اندھیرے میں رکھ کے اپنے نام لگوا کے اور چل بسا، یا پہلے ہی اونے پونے بیچ کے اڑا دیا اس کو۔ آدمی سے پوچھا جائے گا اس کے باپ کے مال کے بارے میں بھی۔ اور کی آندے ہو دو لفظی گل، بات شروع بھی نبی پاک علیہ السلام نے وہاں سے کی، کلکم راعٍ ومسئول عن رعیتہ، اور آخر میں بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی مسئول ہے، ہر ایک سے باز پرس ہوگی اس کی رعیت کے بارے میں، ہر ایک سے، کلکم، دوبارہ کلکم فرمایا، یعنی کوئی ایک شخص بھی نہیں ہے جس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے التجا و دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے جو بھی ہماری ذمہ داری ہے، جو بھی کام اللہ کی طرف سے ہمیں سونپا گیا ہے، جو بھی امانت ہمارے پاس ہے، جو بھی کام اس زندگی میں اللہ کی طرف سے ہمارے ذمہ لگا ہے، اس کو ہم اچھے طریقے سے پورا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔